السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ آپ اس واقعے کو سنیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ جب ہمارے گھر یا رشتہ داروں میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر میں اگر کوئی موت ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر اس بات پر عمل کریں گے تو آپ جب ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو صبر کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو ہمارے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ آپ غور کر کے سنیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جائے، چاہے ہمارا لڑکا، چاہے ہمارے ماں باپ یا چاہے کوئی بھی رشتہ دار، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صبر کرنا سیکھ جائیں گے۔ ایک بار کی بات ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت قبرستان میں ایک قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اس سے، اماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ گھر کو جاؤ، صبر کرو، رونا مت، صبر کرو، گھر کو جاؤ۔ تو اس بوڑھی عورت نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا، کون ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے صبر کرو؟ تجھے معلوم ہے یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا، نہیں اماں، مجھے تو نہیں معلوم یہ کس کی قبر ہے، پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی امانت تھی اس نے لے لی، آپ صبر کرو۔ تو بوڑھی عورت فرمایا، یہ میرے لڑکے کی قبر ہے اور یہ میرا اکلوتا لڑکا تھا، اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں۔ صبر کیسے کروں؟ صبر کیسے کروں؟ میرا اکلوتا لڑکا تھا، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو ہمارے نبی کریم نے کہا، اماں میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ صبر کرو، صبر کرو۔ تو اس عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھٹکارا اور کہا، صبر کرو، میرا اکلوتا لڑکا تھا، نہیں، اور روتی ہی رہی، لگاتار اس کو روتے روتے 3 دن بیت گئے۔ اور جب اس کو یاد آئی کہ میں اس وقت اس لڑکے کی بات مان لیتی، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تو اس نے جب کسی قبیلے میں جا کر پہنچ کر پتہ لگایا کہ اس دن وہ کون تھا جو قبرستان آیا تھا، جس نے مجھ سے کہا تھا صبر کرو، مجھے لگاتار 3 دن ہو چکے ہیں، اب میں صبر کرتی ہوں۔ اور اس نے اس کے لیے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو اس عورت کو پچھتاوا ہوا اور کہنے لگی، اگر میں اللہ کے نبی کی بات مان لیتی اور صبر کر لیتی
تو ہی بڑھیا رہتی۔ اور اس نے پھر پتہ لگایا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور گھر سے نکل پڑی اور اللہ کے نبی کے گھر جا پہنچی اور اس نے دستک دی۔ اور پھر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی بوڑھی عورت ہے جو اس دن قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے ہمارے نبی سے کہا، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو اور مجھے معاف کر دو، میں اب قبول کرتی ہوں کہ میں نے صبر کیا۔ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو کیا جواب دیا، آپ غور کر کے سنیں۔ تو ہمارے نبی نے اس بوڑھی عورت کو یہ جواب دیا، ارے اب 3 دن بیت گئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں صبر کرتی ہوں۔ نہیں، صبر تو وہ ہوتا جو جس وقت تیرا بیٹا انتقال کیا تھا اسی وقت تو یہ سمجھتی کہ میں نے صبر کیا، جس کی امانت تھی اس نے لے لی، تو وہ صبر ہوتا۔ اب یہ صبر نہیں ہے، کیونکہ صبر تو وہ ہوتا ہے جس وقت کوئی بھی موت ہو اسی وقت صبر کرے۔ وہ صبر نہیں کہ آپ 1 دن بعد صبر کی امید کرتے ہیں، 2 دن بعد صبر کی امید کرتے ہیں، 3 دن بعد صبر کی امید کرتے ہیں، وہ صبر نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے صبر تو وہ ہوتا ہے جس وقت جو کام ہو اسی وقت صبر کرے کہ شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا، تو وہ صبر ہوتا ہے۔ میری اس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے یہ کہا کہ اماں اب تم گھر جاؤ، اب یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو اس وقت ہوتا جب میں نے آپ سے کہا تھا، آپ رو رہی تھی تو اسی وقت آپ صبر کرتی، وہ صبر ہوتا۔ اب تو یہ صبر نہیں ہے، اب تو آپ لگاتار رو رہی ہے 3 دن سے، تو آپ ایک نہ ایک دن تو یہ سمجھے گی کہ رونے سے کیا ہوگا، صبر تو کرنا ہی ہوگا، لیکن وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر تو وہ ہوتا ہے جس وقت کوئی بھی حادثہ ہو اسی وقت صبر کریں کہ شاید یہی ہماری قسمت میں تھا۔ السلام علیکم۔